लोग आ रहे हैं, तस्वीरें निकाल के जाते हैं. यानी आधे मिनट, अगर आधे मिनट का उनको नहीं पता लगता तो खुदा न खास्ता वहाँ पे 70 अमवात हो सकती थी एक छोटे गांव में. اور اس بار کے حالات دیکھ ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان 25 مسٹ ناٹ وزٹ جگہوں میں سے ایک ہو گیا ہے. بادشاہ ڈیم کی رپورٹ کالا باغ کے پتہ کسی جگہ گاؤں کے نام بھی چاہیے نہیں ہے, پنجاب کسی گاؤں کا نام اس کے اندر لکھے ہوئے, مطلب سنجیدگی کا یہ عالم ہے. اسلام آباد میں ہر 11 اور 12ویں نمبر کی جو گاڑی ہے وہ گلگت کی سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی پھری ہوتی تھی. ہر سال جہاں پہ ملین کے قریب ٹورسٹ جاتے تھے, اس بار ہم نے دیکھا کہ بالکل ہمارے ہوٹل سب کچھ خالی تھا. حسن آباد کی میں کل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک بندہ وہ بتا رہا ہے کہ فلڈ آنے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ایک بندہ جاتا ہے مینولی وہ سائرن بجاتا ہے. آپ یہ اندازہ لگا 3 گھنٹے بعد جا کے سائرن فلڈ آ کے چلا بھی گیا. گلگت بلتستان میں 7000 سے زیادہ گلیشیئر ہیں, تو 48 ڈگری ایک بہت بڑا فیکٹر کہ بہت انپریسیڈنٹڈ ٹیمپریچر. پھر ہم نے دیکھا فلڈس, اس لیول کے فلڈس پچھلے 100-150 سال میں ایسے فلڈس نہیں دیکھے. ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ GBDMA کا کام, جس کا کام ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, تو بہت سارا ہم نے عوام سے یہ سنا کہ ان کا کام ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہے, ڈیزاسٹر کرنا ہے. لک ایٹ دیئر آفیسز. یہ لڑکیوں نے جینز پہن لیا تو یہاں ابھی سیلاب آ گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی ڈسکشنز بالکل ربش کرنے کی ضرورت ہے, اور البتہ نیچر کے ساتھ ہم نے جو کھلواڑ کی ہے اس کا رزلٹ یہ ضرور ہے. پاکستان ہو یا GB ہو, یہاں پر جو نظام ہے وہ کولونیل ہی ہے. ہم نے اس نظام کو ایز اٹ از اٹھایا ہے. اب اس نظام کے اندر ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول کرو, اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہ کرو, جمہوریت بارڈ میں جائے, ڈنڈے کے بنیاد پہ کنٹرول کرو اور اسی طرح چلاؤ. اس بار جب بھی آپ سے کوئی ووٹ مانگنے آئے گا تو آپ اس کو کلوٹ کے بیسس پہ یا ٹارکول کے بیسس پہ صرف ووٹ نہ دیں, اس کو بولیں کہ کلائمیٹ چینج کو لے کے آپ کا کیا مینڈیٹ ہے, آپ ہمارے علاقے کو فلڈ سے بچانے کے لیے کیا کام کریں گے, کیسے کام کریں گے, ہمیں لکھ کے اپنے مینیفیسٹو میں دکھائیں. تو آئی تھنک ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. نجیب آپ پہ بہت شکریہ. آج ایک چونکہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے گلگت بلتستان میں, فلڈس بہت زیادہ آ گئے ہیں. اب تک چونکہ آج تک ایک رپورٹ جو ہمارے پاس آئی اس کے حساب سے 40 کے قریب جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, اور کئی درجن زخمی ہیں. آلموسٹ 700 کے قریب گھر تباہ ہو چکے ہیں, 50 کے قریب بریجز اور بہت زیادہ وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے. عامر بھائی چونکہ ریسنٹلی گلگت بلتستان میں آپ کو 1 ماہ گزار گئے ہیں, اپنے آنکھوں کے سامنے بھی یہ چیزوں کو بہت زیادہ وٹنس کیا, بلکہ سلطان آباد میں ہی آپ کا گھر ہے, اور آپ بتا رہے تھے کہ پانی نہیں تھا, آپ ٹینکر کے پیچھے ٹینکر ڈھونڈنے جاتے تھے. تو کلائمیٹ چینج نے ہم نے امپیکٹ تو نظر آ رہا ہے, لیکن دنیور میں, سلطان آباد میں یا گلگت میں ٹینکر کا کانسیپٹ اور اس کے اوپر ایسی جگہوں سے فلڈس کا آنا, پھر بہت زیادہ انفارچونیٹ ہو کہ حکومت تو کم نہیں کر سکی, وہاں پہ والنٹیئرز گئے, وہ پھر شہید ہو گئے. تو کیسا آپ کا ٹور رہا, کیسے دیکھتے ہیں اس پورے کو؟ خود ظاہر ہے آپ غزر سائڈ میں بھی آپ گئے, ہنزا بھی آپ نے دیکھا, بلتستان سائڈ بھی آپ گئے تھے, تو کیا نیا تھا اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کی بات کرتا رہتا ہوں, لکھا بھی اس پہ بہت کچھ, لیکن اس دفعہ مجھے خود ذاتی طور پہ پریکٹیکلی وہ ساری چیزیں دیکھنے کا ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. بہت حالات خراب ہیں اس دفعہ. جو خاص انٹینسٹی یا شدت ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہیں سے بتا نہیں سکتے کہ سیلاب کہاں سے کب اور کیسے آئے گا. دنیور سلطان آباد نالے میں یہ بزرگ بھی بتاتے ہیں جن سے میری بات چیت ہوئی کہ پچھلے 100 سال میں ان کی جو میموریز ہے یا ان کے بزرگوں نے بتایا, اتنی شدت کا سیلاب نہیں آیا. اور پھر جو لوگوں کی جو لائیولیہڈ ہے, یعنی کہ لوگوں کے چیری کے باغات ہیں, مختلف فروٹ کے باغات ہیں, فصلیں ہیں, مکمل طور پہ تباہی کے دانے پہ تباہ ہو چکے ہیں. اب چونکہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جس کے بارے میں پہلے پیشگوئی نہیں کی گئی, پہلے اس پہ کسی نے کام نہیں کیا, حالانکہ اس طرح کا جو قدرتی ماحول ہے جو گلگت بلتستان کا ہے, اس میں پہلے سے ہی تیاری کی جانی چاہیے تھی, کیونکہ یہ ایک انڈیکیشن پچھلے کئی سالوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ اب جو ہے آفات کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہوگی. اور اس دفعہ عملی طور پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جان بحق ہو گئے. ان کے پسماندگان کے لیے ہماری خصوصی دعائیں اور تعزیت, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے علاقے میں قومی سروس کرتے ہوئے جانے نہ جانے میں انجانے میں اپنی جان
سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کا امپیکٹ جو ہے پورے خاندان پہ پورے ایریا پہ آتا. تو ایک سوگ کا ماحول ہے, ایک بہت غم و غصے کا ماحول بھی ہے, کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. پورے گلگت بلتستان میں میش کومن چلا گیا, یاسین سائڈ پہ جانے کا موقع ملا, ہنزا اور اس طرح دیامر سے گزرا, استور کے ایریاز میں ہر جگہ یہ حالت ہے, اسکردو میں یہ حالت ہے. تو یہ جو ایک ہمجہت قسم کا ایک آفاقی وہ ہے, ایک ڈیزاسٹر ہے, یا ایک بہت ہی بڑا سمجھ لیں کہ ایک سچویشن ایسے پیدا ہو گئی کہ وہاں پہ بیان کرنا مشکل ہے. مایوسی بھی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی ہیں, کہ اہم سوالات ہیں, عام آدمی کے ذہن میں اہم سوالات ہیں کہ یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے, ان سے کیسے نمٹا جائے, کیا مستقبل میں بھی ہمارے اوپر یہ تباہی مسلط ہوگی, کیا پانی جو نعمت تھا وہ ہمارے لیے قہر بن کے آیا ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہ وہ سوالات ہیں جس پہ میرے خیال میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کہ عام لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہوئے, کیا محرکات ہیں, ان سے نکلنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ اہم سوالات لے کے میں آیا. میرے ذہن میں بہت سارے خدشات سوالات تھے, اور میں نے جب لوگوں کو دیکھا, لوگوں کے لائیولیہوڈ کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, لوگوں کی زندگیوں کو پوری طرح متاثر ہوتے ہوئے دیکھا, تو وہ سوالات یاد آ گئے جو ہم کئی سالوں سے اسی پلیٹ فارم پہ بھی مختلف جگہوں پہ بات کرتے رہے ہیں, کہ خدارہ کلائمیٹ چینج کو, ماحولیاتی تبدیلیوں کو, اور آفاق اور جو آفات آ رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے لو, کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کو نگل جائیں گے. تو اس میں نہ کوئی غریب بچے گا نہ کوئی امیر بچے گا, کیونکہ قدرت کسی کے بیچ میں تفریق نہیں کرتا. تفریق تو ہم کرتے ہیں, کوئی غریب ہے کچھ امیر ہے, شاید ہم بچیں گے, لیکن یہ حالت ہے کہ اس وقت سلطان آباد دنیور میں, جہاں سلطان آباد میں رہائش ہے فار ایگزامپل, وہاں پہ پینے کے لیے ٹینکر کا پانی بھی نہیں ملتا, اور ابھی کوئی مہینہ ہو رہا ہے, ابھی ہاں مہینہ ہو رہا ہے. اور جو میرے اپنے گھر کے سین میں چیری کے درخت ہیں وہ سارے سوکھ گئے ہیں. میں نے کوشش کر کے کوئی ٹینکر وینکر ادھر سے ٹینکر ارینج کرنا بھی ایک پورا ایفرٹ ہے وہاں پہ. تو یہ حالت ہے. تو اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی حالت میں جو عام آدمی ہے, جس کا سارا دار و مدار اس لائیولیہوڈ پہ ہے, اس کھیتی باڑی پہ ہے یا باغات پہ ہے, تو اس کا تو معاشی قتل بھی ہے, اور جسمانی قتل تو ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے جھونک دیا اس پورے سیلاب میں والنٹیرزم کے نام پہ. اس میں بھی بات ہونی چاہیے کہ کیا والنٹیرزم کے ذریعے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں, یا ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا نجیب, جو کہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, تو بہت سارے لوگوں کا گلہ بھی رہا کہ ان کی بات صحیح سے رپورٹ نہیں ہوئی. نیشنل میڈیا تو باقی چیزوں پہ, CNN نے کہا کہ گلگت بلتستان مسٹ وزٹ پلیس ہے, ٹاپ 25 ڈیسٹینیشن میں ہر بندے کو وہاں جانا چاہیے. تو وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ گلہ کیا کہ یار ہم ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہماری سروائیول کا اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو بہت زیادہ گلہ گزاری بھی ان کو کرتے نظر آئے. چونکہ آپ اس پورے IBX میڈیا نیٹ ورک میں ہم دیکھ رہے تھے, آپ اس کانٹینٹ کو لیڈ بھی کر رہے تھے, تو اس کو آپ ایز اے میڈیا کے اینگل سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن یا سپریشن, وہاں کے لوگ کیسا فیل کرتے ہیں, اور کیسی نیوز آپ کو دیکھنے کو ملی؟ CNN کی رپورٹ نے تو کہا تھا کہ گلگت بلتستان 25 مسٹ وزٹ جگہوں میں ہے, اور اس بار کے حالات دیکھ ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان 25 مسٹ ناٹ وزٹ جگہوں میں سے ایک ہو گیا ہے. اور انفیکٹ اس کے ریزلٹس ہمیں اسی سال میں نظر آئے. بہت سارے ٹورسٹ جنہوں نے پلان کیا تھا ہر سال جہاں پہ ملین کے قریب ٹورسٹ جاتے تھے, اس بار ہم نے دیکھا کہ بالکل ہمارے ہوٹل سب کچھ خالی تھا. اور خطرات کی بات تو کلائمیٹ چینج سے لنک کرتے ہیں, لیکن اس بار اگر ہم دیکھیں تو پہلی بار بہت سارے ایونٹس ایسے ہیں جو پہلی بار ہوئے. ناؤ دس از ویری الارمنگ. 48 ڈگری گلگت بلتستان میں ٹمپریچر کا جانا, بالکل گلیشیئرز کے ساتھ اگر 48 ڈگری ہو, اور گلیشیئرز کے لیے اگر آدھا ڈگری سینٹی گریڈ بھی اگر بڑھ جاتا ہے تو اس میں ریپل ایفیکٹ کی وجہ سے پورے گلیشیئر کا سسٹم بدل جاتا ہے. اور گلگت بلتستان میں 7000 سے زیادہ گلیشیئر ہیں, تو 48 ڈگری ایک بہت بڑا فیکٹر کہ بہت انپریسیڈنٹڈ ٹمپریچر. پھر ہم نے دیکھا فلڈس, اس لیول کے فلڈس پچھلے 100-150 سال میں جتنا میموری ہے لوگوں کی, جنہوں نے دیکھا ہے سنا ہے, ایسے فلڈس نہیں دیکھے. اور اس پہ اوپر جو کیجویلٹیز ہوئی اس پہ ہم نے دیکھا. تو خیر رپورٹس گلگت بلتستان سے جب ہم دیکھ رہے تھے آ رہی تھیں, اور ہر روز ایک اور زیادہ خطرناک قسم کی صورتحال آ رہی تھی. اینڈ
ایک چیز جو ہم نے دیکھی اس بار کی نیشنل میڈیا جس طرح سے نان انٹرسٹڈ رہا جی بی میں، ایکسیپٹ فار اب جب کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں تو ضرور دکھاتا ہے، لیکن اب جب ہم پرابلمس کی بات کرتے ہیں، بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، 10 لوگ اگر مر جاتے ہیں سیلاب میں تو وہ کہیں پہ رپورٹ وہ ٹکٹ چل جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو امپیکٹس وہاں کے لوگوں کی لائفز کا ہو رہا ہے، ڈیلی لائیولیہوڈ. دنیور سلطان آباد ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ پانی بند ہوا اور اس سے 50,000 سے زیادہ کی آبادی 1 مہینے سے سفر کر گئی، اور والنٹیئرز اسی ڈسپریشن میں گئے نالا نکالنے کے لیے اور مر گئے 7 پیپل. تو بہت سارے انپریسیڈنٹڈ ایونٹس اس بار گلگت میں ہوئے وچ ور شاکنگ فار آل آف اس. اور انفیکٹ اگر میں کل کی بات کروں، جس طرح بارش کل رات کو گلگت بلتستان میں ہوئی ہے، خاص طور پہ گلگت سٹی میں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کے پی جی وی میں بہت سارے اموات نئے بھی ہوئے، اور انفیکٹ بہت سارے ہمارے اپنے گھروں سے لوگوں کو ری لوکیٹ ہونا پڑا. تو وہ جو ایک اینگزائٹی ہے جو اس پورے مسئلے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، دس از آئی تھنک ویری الارمنگ اینڈ شوڈ بی ڈسکسڈ. اور ابھی جو ایفرٹس چل رہی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا عامر بھائی، آپ ابھی بات کرتے ہیں، نجیب نے بھی وہ بات کی کہ والنٹریزم بہت زیادہ ہمارے اندر. ٹھیک ہے، والنٹریزم ہونی چاہیے، ایک اسکیل پہ ہونی چاہیے. بیسک اپنی ایشوز جب بات آتی ہے، بیسک رائٹس کی بات آتی ہے، پھر وہاں پہ بہت سے اداروں پہ ذمہ داری بھی بنتی ہے. تو یہ جو 7 وہاں پہ شہید ہوئے یا اموات وہاں پہ جو ہم نے دیکھی دنیور سلطان آباد نالے میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ والنٹریزم اتنی ہونی چاہیے؟ والنٹیئرس کا کام ہے کہ کل کو اگر کوئی روڈ کٹ جائے، پینے کا پانی کٹ جائے، کس کی ذمہ داری ہے اور کیا میکنزم ہونا چاہیے؟ دیکھیں، والنٹریزم کا جو اسپرٹ ہے وہ تو بڑا زبردست ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن کب ہونا چاہیے؟ اس وقت جو ڈیزاسٹر کی سچویشن، یعنی ڈیزاسٹر جب ہٹ کرتا ہے کسی علاقے میں، تو اس کے لیے دنیا بھر میں آزمودہ قوانین اور اصول موجود ہیں، پرنسپلز بنائے گئے ہیں کہ اگر ڈیزاسٹر آئے تو ان ڈیزاسٹر کی حالت میں ہمیں پورے اس ماحول کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی بحالی کے لیے انفراسٹرکچر ہو، پانی کا سسٹم ہو، اس کے لیے کس طرح کام کرنا ہے، اس کے لیے ادارے بنتے ہیں. گلگت بلتستان میں GBDMA کا ایک ادارہ موجود ہے، گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نام سے. یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے اور انہی دنوں کے لیے بنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو والنٹریزم کا تصور ہے وہ، جیسا آپ نے کہا، سوشل سروسز کے لیے، سماجی خدمت کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس طرح کے حالات میں کسی کو اس ڈیزاسٹر کے حالت میں اندر جھونک دینا، اس کو اس کے ساتھ ناانصافی ہے اور اس کے لیے یہ قتل کی طرح ہے. اس پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، لوکل لیول پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا پہلا رسپانس، پھر آپ کا جو ادارہ ہے اس کا، پھر جو وہاں کے عمائدین ہوتے ہیں جس میں نمبردار شامل ہیں، پھر اور لوگ ہیں جو وہاں اوپینین لیڈرز ہیں. ان سب کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے حالات میں ان نوجوانوں کو جو نہ تربیت یافتہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی پیشہ ورانہ اس طرح کی پہلے سے ٹریننگ ہے، ان کو اس ڈیزاسٹر والی جگہ پہ جھونک دینا بہت بڑی سوشل رسپانسبلٹی، یعنی غیر ذمہ داری کا پورا ایک احساس ہمیں نظر آیا. اور ظاہر بات ہے جو کام حکومتوں کو، ریاستوں کو کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں اس ایریا کو کارڈن آف کیا جاتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے پٹیاں لگا کے کہ وہاں پر کوئی انسان نہ جائے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. اگر وہاں کوئی ریسکیو کا کام ہے تو وہ کریں. اس کے علاوہ پانی کے بحالی کا، جیسے دنیور کی مثال ہے، یہاں تو پانی کے بحالی کا کام تھا، اس کے لیے آپ کو ایکسکیویٹر چاہیے تھا، اکوپمنٹ چاہیے تھے، اس کے لیے ٹرین قسم کے پروفیشنل چاہیے تھے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس ہونے چاہیے، پہلے سے تیار ہو، اور ایک مختص فنڈ ہو جو وہاں پہ فوراً ڈائیورٹ کرے اور کام شروع ہو، لوگوں کو دور رکھا جائے اس ایریا سے. اور اسسمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں، جب آپ یہ واٹر چینل بنا رہے تھے لوگ، اس سے ایک دن پہلے ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی تھی کہ اوپر سے مٹی رس رہی تھی، نیچے سے پانی کی وجہ سے، کٹاوے کی وجہ سے وہ ایریا بالکل اس کی اسٹیبلٹی ختم ہو گئی تھی، اور اسی جگہ جو ہے امکان تھا کہ اگر مزید آپ کھدائی کرتے تو اوپر سے تودا گرتا. ایسا ہی ہوا، اور ایک دن بعد تھے اس ویڈیو کے. یہ دیکھیں، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ شہید ہوئے قومی سروس کرتے ہوئے. تو یہ موت جو ہے نا، ہم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر نافذ کیا، لوگوں کے اوپر. تو میرے خیال میں اس طرح کے حالات میں والنٹریزم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، صلاحیت بنانے کی ضرورت ہے.
اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے پہلے ایک طرح کی تیاری ہونی چاہیے، اور تیاری کرنا اس ادارے کی ذمہ داری ہے جو پبلک فنڈ سے بنا ہے۔ GBDMA ہمارے اور آپ کے پیسوں پہ پبلک فنڈ سے بنا ہوا ادارہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ان حالات میں اس طرح کے سچویشن میں اپنا کردار ادا کرے اور اپنی آگے بڑھے، اور کوشش کرے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو جو تربیت یافتہ نہیں، جن کو نہیں پتہ ہے کہ ڈیزاسٹر میں کس طرح کام کرنا، ان کو ان سے دور رکھے۔ اس کے بجائے لوگوں کو آپ نے بلایا، اور اس میں ایک اور مسئلہ ہوا ہے، اس میں ایک کانٹریکٹر بھی تھا جس کو ٹھیکہ دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ کہ کانٹریکٹر بھی پیسہ بچانے کے لیے رضاکاروں کا استعمال کرتا ہے، پیسہ بھی اوپر کمیشن بھی ہے، کسی کا کمیشن ہوگا، کسی نمبردار کا ہوگا، کسی کا ہوگا۔ اب سارا معاملہ یہی ہے کہ آپ نے ان بیچاروں کو جذباتی کر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اس میں جونک دیا، اوپر سے کسی نے پیسہ بھی بنایا ہوگا، اور پھر اتنے سارے اموات ہو گئی، تو ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ یہ تو بنیادی سوال ہے نا، کہ حکومت وقت پہ، اس ادارے پہ جو اس کے لیے بنا ہے، اور ان عمائدین پہ جو بار بار ان کو انسسٹ کرے، تو ان ٹھیکیداروں پہ جو ٹھیکے لیتے ہیں۔ تو یہ سارے ایک نظام ہے، اس نظام کو سمجھے بغیر اس معاملے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے میرے خیال میں جذبہ نوجوانوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس جذبے کو ان جگہوں پہ استعمال ہونا چاہیے جہاں جو نارمل حالات ہوتے ہیں، جہاں کسی کی خدمت کرنی ہے، لیکن اس طرح کے اسپیشل حالات میں آپ کو اسپیشل تربیت کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں چونکہ والنٹیزم کی بات اسی لیے کہہ رہا ہوں، ایک تو انفارچونیٹ انسیڈنٹ سلطان آباد میں، دنیا اور سلطان آباد نالے میں دیکھا، جہاں پہ 7 اموات ہوئی۔ گلمک گوجال ہنزا میں 70 کے قریب 70 ایسے وہ ایک فگر بالکل 35 سیکنڈ سے 20 سے 35 سیکنڈ کے بیچ میں ان کی جان بچ گئی ہے۔ اوپر کسی نے دیکھا کہ کوئی بڑا گرد غبار آ رہا ہے، تو کسی نے آواز دی، چونکہ وہ کہہ رہے تھے، میں نے خود جب ایک سائیوائیور سے میں کہوں گا اس سے بات کی، تو اس نے کہا کہ یار پانی کے ظاہر نالی تو پینے کا پانی بھی کٹ گیا تھا، اریگیشن کا بھی کٹ گیا تھا، تو والنٹیزم والا جذبہ وہاں بھی بہت زیادہ کہ نیچے وہ کام کرتے، تو جب آپ پانی کے ساتھ کام کرتے آپ کو آواز تو نہیں آتی، جب آواز نہیں ہے تو ان میں سے ایک بندہ اوپر تھا، تو اس نے دیکھا کہ گرد تو غبار اوپر آ رہا ہے، تو اس نے آواز دی، تو یعنی آدھے منٹ، اگر آدھے منٹ کا ان کو نہیں پتہ لگتا تو خدا نخواستہ وہاں پہ 70 اموات ہو سکتی تھی ایک چھوٹے گاؤں میں۔ تو دیکھیں نا آپ، یہ بغیر پریپیئرڈنس کے جانا کتنا بڑا ایک رسک ہو سکتا ہے، بغیر سیٹ آف سکلز کے جانا، بغیر اپنے سیفٹی میئرز کے تھرو جانا۔ تو اس پہ جب پریپیئرڈنس کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں، تو ان اداروں کا آپ نے کیا دیکھا کہ کیا لوگوں کو انہوں نے ایڈوکیٹ کیا، اویئر کیا، کیا میڈیا کے اینگل سے آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی ہوئی ہے وہاں پہ سیفٹی، یا ان کو ہم نے اتنا ایکوپ کیا کہ یار اس طرح کا اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو جا کے کیا والنٹیزم کرنی ہے، یا جانا بھی ہے تو کیسے؟ پریپیئرڈنس کے حوالے سے میڈیا کے رول پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈیا کے رول سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں ٹیکل کرنے کا فریم ورک کیا ہے۔ ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی۔ GBDMA کا ادارہ ہے، گلوف 2 کا وہاں پروجیکٹ ہے، دوسرے پرائیویٹ NGOs ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں۔ دنیا میں سیٹ سٹینڈرڈز ہیں کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کس فریم ورک کے تحت فرسٹ رسپونڈرز کون ہیں، سیکنڈ رسپونڈرز کون ہیں، تھرڈ کون ہیں، اور ان کی اکارڈنگلی سیفٹی میکینزمز بنائی جاتی ہیں، اور وہ پھر اس طرح کے لائفز رسک نہیں ہوتے۔ گلگت بلتستان میں اگر دیکھیں تو فرسٹ رسپونڈر نہیں پتہ کون ہے۔ اگر سیلاب، لیٹس سے دنیور میں، بلتستان میں، گلگت میں، چلاس میں کہیں بھی اگر سیلاب آتا ہے تو ڈو پیپل نو کہ اگر سیلاب آ گیا تو کس کو کال کرنا ہے؟ ایز فار ایز آئی نو نہیں پتہ لوگوں کو کہ یار کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ خود جمپ کریں گے اندر جا کے، کسی کو بچانے کے لیے وہ بھیج جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اسی طرح بہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں غزر میں گیا تھا، آئی میٹ فیملی، وہاں پہ ایک ہی گھر کے 7 افراد بہہ گئے تھے، ایک بچی ہیں ان کے گھر کی، باقی سارے گئے ہیں، اور جس ٹراما سے وہ گزرے ہیں، اور اس میں بھی یہی تھا کہ سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ بچے، چھوٹے بچے اور بزرگ جو کس کیپیبل نہیں ہوتے کہ خود بھاگیں یا کچھ کریں، تو وہ سب سے زیادہ میرے خیال میں امپیکٹ ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ رسپونڈنگ کا جو ایک فریم ورک دنیا کا بنا ہوا، ہمیں کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، ایز آئی سیڈ جو فریم ورکس بنے ہوئے دنیا میں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ GBDMA کا کام، جس کا کام ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، تو بہت سارا ہم نے عوام سے یہ سنا کہ ان کا کام ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہے، ڈیزاسٹر کرنا ہے۔ لک ایٹ دیئر آفیسز، کہ ان کے آفس میں اتنی دیار کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ دیار کاربن ابزارپشن میں سب سے زیادہ ایبزارب کرنے لکڑی میں دیار کا شمار ہوتا ہے۔ 100 سال لگتے ہیں ایک دیار کی لکڑی کو بڑا ہونے کے لیے۔
سوئل ایروجن جس کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں, آبادی میں گھستا ہے فلڈ اپنے راؤٹ کو چھوڑ کے, دیٹ از بیکاز آف لیک آف ٹریز اینڈ دیار کا اس کا بہت سینٹرل رول ہوتا ہے. اس کو کاٹ کے آپ نے آفیسز بنائے ہیں, اور وہ آفس صرف GBDMA کا نہیں ہے. تم نے بھی ڈسکس کیا کہ پچھلی بار بہت سارے GBO آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں تو دیٹس دیار اینڈ دیار آل اراؤنڈ. سب سے امپورٹنٹ ایفورسٹیشن کا مٹیریل. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اسی طرح چلتا گیا, چونکہ کلائمیٹ چینج از گوئنگ ٹو گیٹ ورس جس طرح حالات ہمارے ہیں. تو اگر پریپیئرنیس نہیں کی گئی, اگر فریم ورک نہیں بنایا گیا تو دس از گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف ہینڈس. تو میرے خیال میں ایک سسٹمک ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. عامر بھائی اس میں بہتر لیڈ کر سکتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ انوائرمنٹ پہ کافی کام بھی کیا ہے کہ وٹ کائنڈ آف چینجز ڈو وی نیڈ ٹو سی. ایک چینج, اور وہ چینج کے لیے میں بینگ فرام میڈیا یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اس کی رپورٹنگ, جب تک اس کے اوپر ڈسکورس عوام کا نہیں ہوگا, بہت مشکل ہے کہ ہم وہ چینج دیکھیں. بہت مشکل ہے کہ ہم کوئی افیکٹو ادارے دیکھیں جس میں کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فریم ورکس بنا رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو ابھی الیکشن کا ایئر ہے, میرا تو یہ خیال ہوگا کہ دا امیجیٹ تھنگ شوڈ بی, جو میڈیا کا رول ہے, از ٹو انفارم پیپل کہ آپ اس بار جب بھی آپ سے کوئی ووٹ مانگنے آئے گا تو آپ اس کو کلوٹ کے بیسس پہ یا ٹارکول کے بیسس پہ صرف ووٹ نہ دیں. اس کو بولیں کہ کلائمیٹ چینج کو لے کے آپ کا کیا مینڈیٹ ہے, آپ ہمارے علاقے کو فلڈ سے بچانے کے لیے کیا کام کریں گے, کیسے کام کریں گے, ہمیں لکھ کے اپنے مینیفیسٹو میں دکھائیں. تو آئی تھنک ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے, ہمارے پاس جو ووٹ لینے آتے ہیں ان سے بھی یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے, تاکہ ایک ریسٹرکچرنگ ہو, تاکہ تھوڑا سا سیریسلی لیا جائے. ابھی کلارا خود ہی درخت کاٹ کے, ہمارے چیف منسٹر صاحب خود ڈیفورسٹیشن میں, لکڑی بیچنے کے بزنس میں ہیں انوالو, تو پھر باقیوں سے ہم کیا گلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے امپروو کریں. اچھا, نجیب نے ایک جو بات کی ابھی کہ جو انسٹیٹیوشن جس کام کو بہتر بنانے کے لیے بنے ہیں, اگر وہیں اس کام کو خراب کرنے میں سب سے کلیدی کردار وہ ادا کرے تو باقی پیچھے کیا بہتر ہو سکتا ہے. تو اوبیسلی بات ہے ورسٹ ہی ہونا سچویشن ہے. تو عامر بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, وہاں پہ تو اب وہاں پہ جیسی بھی سرکار ہے, ایک گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بیوروکریسی ہے, وہاں پہ اس طرح کے میکینزم چل رہے ہیں, کیا جو ابھی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, جو اسٹرکچرز ہیں اس طرح چل سکتا ہے, یا کوئی لوکل گورنمنٹ آ کے UC لیول پہ جا کے نیچے گراؤنڈ لیول پہ کام ہو, پھر وہاں سے نمبردار یا جو یونین کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اوپر آ جائیں, پھر پالیسی کی ایگزیکیوشن وہاں سے ہو, وہاں سے ایک راؤٹ چلے, یہ میکنزم ہو سکتا ہے؟ یا ابھی جو ایگزیکٹو سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وے آؤٹ ہے, کیسے چل سکتا ہے؟ دیکھیں جو دنیا کے اچھے ماڈلس ہیں نا, چاہے اسکینڈینیوین کا ہو, ایون سوئٹزرلینڈ کا ہو, پھر لوگ کہتے ہیں یورپ کی بات کریں, لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے کیونکہ ہم ایک اسپیشل انوائرمنٹل ریجن میں رہتے ہیں, ہماری ایکولوجی بہت اسپیشل ہے. تو وہاں پہ جب آپ کسی ہوٹل میں رکتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں فار ایگزامپل جنوبا میں آپ گئے کسی ہوٹل میں, تو آپ کا لوکل گورنمنٹ کا ایک انوائرمنٹل ٹیکس ہوتا ہے ہر اوکوپائر پہ, اور اس کو ایک لسٹ ملتی ہے ہدایات کی, آپ نے یہ کرنا ہے, اتنا پانی استعمال کرنا سارا. یہ کیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا اسٹیک ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں فلڈ کا امپیکٹ لوکل ہوتا ہے. اب دنیور سلطان آباد میں آیا, تانگیر میں آیا, یا شگر میں آیا, یاسین میں, اس کا امپیکٹ لوکل لوگوں پہ ہوتا ہے. اور لوکل لوگوں کی اپنی گورننس کا سسٹم نہ ہو تو پھر آ کے آپ کا حاجی گلبر اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے نظام کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, وہ لوکل گورننس یا لوکل ایک فعال گورننس ہو. یعنی کہ ہر سال UC لیول پہ, یونین کاؤنسل لیول پہ, جب آپ ڈیولپمنٹ پلاننگ کرتے ہیں اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ, رسک ریڈکشن اور ڈیزاسٹر رسپانس کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات آ رہے ہیں اس کی پلاننگ بھی لوکل لیول پہ ہو, اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ مختص ہو. اس UC لیول کا پلان ڈسٹرکٹ لیول کی پلاننگ میں شامل ہو, پھر جا کے آپ کا PC1 بنے, جو بھی بنتا ہے گورنمنٹ کا, اس کا باقاعدہ حصہ ہو, یعنی پہلے سے فنڈنگ مختص ہو. دوسرا یہ کہ لوکل ریپرزنٹیٹیوز اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں لوکل لیول پہ. جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی, اس سے پہلے یہ جو ساری پلاننگ ہوتی UC لیول کی ڈیزاسٹر کے حوالے سے, یہ GDMA کے اندر یا GBDMA جو ہے اس پر باقاعدہ ایک امپلیمنٹیشن پلان اس کا بنے کہ اگر پہلے سے کیا تیاری کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ کون کون سے ایریاز
فلڈ پرون ہے یا ڈیزاسٹر پرون ہے وہاں پہ پہلے سے کیا تیاری کرنی چاہیے, اس کے لیے لوگوں کو کس طرح تیار کرنا ہے, اس کے لیے GBDMA کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کیسے بنانے کے ایسے لوگ موجود ہوں کہ وہ ڈپلائی کیے جائے فوری طور پہ, وہاں پہ اسسمنٹ ہو اور ساری چیزیں ہوں. اب یہ مسئلہ ہے اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کا. اب آپ کسی سے بھی بات کریں, کسی منسٹر سے, ڈسٹرکٹ کمشنر سے یا کسی سے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو نہیں پتہ ہے لوکل لیول پہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ ایک میکینزم موجود نہیں ہے. اب جیسا آپ نے کہا کہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں نا, جو ہماری جو کولونیل اسٹرکچر کی گورننس ہے, پاکستان ہو یا GB ہو, یہاں پر جو نظام ہے وہ کولونیل ہی ہے. ہم نے اس نظام کو ایز اٹ از اٹھایا ہے. اب اس نظام کے اندر ایک ہی فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرو, اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہ کرو, جمہوریت بارڈ میں جائے, ڈنڈے کے بنیاد پہ کنٹرول کرو اور اسی طرح چلاؤ. اب یہ جنرلی تو ایسا ہی چلتا ہے, لیکن جب آپ ایک ایسے علاقے میں جہاں 7,000 سے زیادہ گلیشیئرس موجود ہیں, جہاں پہ 3,000 سے زیادہ اس وقت گلیشیئر لیکس بنے ہوئے جو پھٹنے کے قریب ہیں, اچھا جہاں پہ دنیا بھر کی جو ہائیڈرولوجیکل وہ ہے میپنگ آپ کریں دنیا کی پولر ریجن سے باہر, تو سب سے بڑی ہائیڈرولوجی یہاں پر ہے. اور اس علاقے کا امپیکٹ جو ہے وہ انڈیا, پاکستان, افغانستان, چائنا سب پہ ہے. یہ بڑا ایکولوجیکل نظام ہے اور اس ایکولوجیکل نظام کے اندر ایک اسپیشل قسم کے آپ کو پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشل پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو خیر ظاہر بات آپ کی گورنمنٹ کی نہ صلاحیت ہے, نہ ول ہے, نہ ان کی نیت ہے, جیسا ہم نے ابھی دیکھا. اس کے لیے آپ کو اسپیشلائز ادارے بنانے کی ضرورت ہے. لوکل گورننس کے انڈر میں, لوکل گورننس کے ساتھ کولیبریشن میں اسپیشل ادارے ہوں جو اپنے اسپیشلائز ان پٹ دے ڈیزاسٹر کے وقت, اور اکاؤنٹیبلٹی لوکل گورننس کے تھرو اپنے نمائندوں کی ہو, تو پوتا کی پالیسی میکنگ کا عمل بھی ساتھ چلتا رہے. اب یہ نظام جو ہے امپلیمنٹ کیسے ہوگا, جیسے ابھی نجیب نے کہا, اس کے لیے آپ نے پبلک کو انفارم کرنا ہے کہ لوگ اس وقت جو پورے گلگت میں دھرنے ہو رہے ہیں, دھرنوں کا صرف ایک ایجنڈا ہو کہ ایک فعال لوکل گورننس کا نظام کو ہمیں دیا جائے, اور اس لوکل گورننس نظام میں ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود ہی اپنی پلاننگ کریں گے, خود ہی ولیج لیول پہ, UC لیول پہ کریں گے, اور خود ہی ہم بتائیں گے ہمیں ہمارے ترجیحات کیا ہے. پھر ہمارا نمائندہ ہمارے ترجیحات اور ہمارے پلاننگ کی بنیاد پہ ہمیں ہمارا کام کرے. تو اس کے لیے جتنے بھی دھرنے ہیں, جتنے بھی احتجاج ہے, اس کا مرکزی خیال یہ ہونا چاہیے. تو باقی چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھیں, کسی ٹھیکیدار کو فارغ کرو, کسی SP کو ریزائن کراؤ, کسی DC کو یہاں سے فارغ کر نئے کراؤ, تو کیا ہوگا اس سے یار. ایک DC اگر میں ہوں, میں چلا جاتا, نجیب آ جاتا ہے DC, تو نجیب نے بھی وہی کام کرنا, سسٹم تو وہی ہے, DC کے چینج ہونا. اب یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات کے بجائے آپ ایک بڑے وسیع مطالبہ سامنے رکھیں کہ ہمیں ایک ان مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ایک احتساب والا لوکل گورننس کا نظام جو فعال ہو, جو اسمبلی تک اس کی آواز ہو. ریسورسز کا جو ترسیل ہے وہ لوکل لیول پر. اب ریسورسز آپ کے سارے ہیں بیوروکریٹس کے پاس, وہ آپ کے انفلیٹڈ بہت بڑی بیوروکریسی ہے. یار 20 لاکھ لوگوں کے لیے آپ نے کوئی 20 ACs رکھے ہوئے ہیں, 10 DC ہیں, اتنے کمشنرز ہیں, اتنی بڑی بیوروکریسی تو بھائی پورے کسی ملک کی نہیں ہوتی جو GB کی ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز کی لڑائی ہے. بیوروکریٹس چاہتے ہیں کہ ریسورسز کا کنٹرول ان کے پاس ہو. لوکل گورننس کی سب سے بڑی رکاوٹ ادھر سے ہی آتی ہے. باقی ہمارے جو نمائندے ہیں وہ تو ٹھیکیداری کرتے ہیں, وہ خود لکڑی کا جیسا اپنے کاروبار کرتے ہیں. ان کے اپنے گھر دیکھے تو سارے دیار کی ساری لکڑیاں اندر, انہوں نے جو جنگلات ہیں وہ کاٹ کے وہ خود ہی اس کا بزنس کرتے. تو ہمارے یہاں سیاسی نظام کے اندر سیاست نہیں ہے, ٹھیکیداری ہے. سیاسی جو لیڈر ہے وہ بھی ٹھیکیداری کی بات کرتے, سیاست کی بات کوئی نہیں کرتا. تو سیاست کی بات تو عام لوگوں کی ہے نا, مسئلہ عام لوگوں کا ہے. ہٹ ہوتا ہے عام آدمی, تو سیاست وہاں سے آئے گی. اس کے لیے آپ کو پورا میکینزم بنانا ہوگا. جب تک یہ نہیں کریں گے نا, تو آپ جتنے بھی چیخیں چلائیں یہاں پہ کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اس میں GB جو کہ آپ نے جیسے کہا کہ ریجنل ایکالوجی یا GB کی سینسٹیوٹی کی بات کریں, بڑا ایک یونیک خطہ بھی ہے. وہ خوبصورتی میں بھی یونیک ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ولنریبل بھی وہ اتنا زیادہ ہے. تو اس کو شارٹ ٹرم کون سے ایسے میکینزمز ہیں, شارٹ ٹرم کیا ہمارے پاس پلانز ہیں جو امیڈیٹ طور پہ کوئی وے آؤٹ نظر آ جائے کہ یار شارٹ ٹرم ہم ان چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, پھر ہم کچھ لانگ ٹرم پالیسیز کی بات کریں, کیا بہتر ہو سکتا ہے. ظاہر انکمپیٹنسیز کی آپ نے بات کی, بیوروکریسی کے اندر پاور کی آپ نے بات کی,
پولیٹیکل ویل نہ ہونے کی بات کی, وہ چیلنج تو ہمارے پاس ہیں. وے آؤٹ کیا ہے, میکنیزم کیا ہے, شارٹ ٹرم پلان کیا ہے اور لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ایک گلگت بلتستان کی انوائرمنٹ پالیسی بن چکی ہے گورنمنٹ کی, اس کے اندر سیکٹرز بتائے گئے ہیں. پہلا شارٹ ٹرم کام یہ ہے کہ جو ایریاز ڈیزاسٹر پرون ہیں, جو ہم نے دیکھا پچھلے 1 سالوں میں 10 سالوں میں, وہاں کے لیے آپ ایک فوری طور پہ ایکولوجیکل پلاننگ کریں ان ایریاز کے لیے کہ آئندہ سال آپ نے, اگلے سال فلڈس کا سیزن آئے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کیا تدابیر کرنی ہے, اس کے لیے فنڈ مختص کریں. دوسرا کام جو ہے وہ ادارہ GBDMA ہے, اس کے اندر فوری طور پہ ایسے پروفیشنل لوگوں کو لائے. اب آپ نے میرٹ پہ کام کرنا ہے. ابھی آپ کے جو لوگ ہیں وہ سارے کسی کا چاچا محلے والا, کسی کا فرقے کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے کو سیٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, کسی کو انوائرمنٹ کا کوئی نہیں پتہ. تو آپ نے وہ اسپیشلائز ان پٹس والے لوگ وہاں پہ شامل ڈالنے ہیں. اور اسی سال ایک اگلے گرمیوں سے پہلے آپ نے پوری اپنی تیاری کرنی کہ ان ایریاز میں ہم نے کیا کرنا ہے, لوگوں کو ٹرین کرنا. اگر دیکھیں آپ لوکل لوگوں کو, نوجوانوں کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں, ڈرل کروا سکتے ہیں کہ اگر GBDMA ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا تو لوکل کمیونٹیز کو آپ ایٹ لیسٹ ٹریننگ کروائیں کہ جب فلڈ ہٹ کرے گا تو آپ نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. اور اگر واٹر ویز خراب ہوتے ہیں, چینل خراب, تو اس کی بحالی کے لیے آپ نے کس طرح کے اکوپمنٹس, کس طرح کے گیئرز پہننے اور کس طرح سے احتیاطی تدابیر کرنے. یہ کام پہلے ادارتی لیول پہ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت جو کچھ ادارے ہیں نا, جیسے IC موڈ ہے, WWF ہے, اس طرح کے اسپیشلائز ادارے ہیں, ان کی خدمات حاصل کریں. بھائی آپ ان کو NOC تو دے دیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں, وہ ماؤنٹین ایکالوجی کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ماؤنٹین ایکالوجی پہ انہوں نے کام کیا. تو ایسے لوگوں کو لے آئے, ان سے خدمات حاصل کریں. جو آپ نے دادی جواری پالیسی انسٹیٹیوٹ بنایا, اس کا کام کیا ہے بھائی, اس کا یہی کام ہے نا کہ وہ اس طرح کے ایکسپرٹیز کو بلائے رکھیں اور فوری طور پہ ڈیزاسٹر کے لیے کام کرے. اور یہ اس کے لیے کوئی نئی سائنس, نئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا بھر میں جیسے آپ نے کہا نا اصول موجود ہیں, وہاں فریم ورکس بنے ہوئے ہیں. ماؤنٹین ایکالوجی میں کام کرنے کے فریم ورکس ہیں, سیکنڈ نیوین کا فریم ورک ہے, نیپال کے اندر ہی کام ہو رہا ہے, سینٹرل ایشیا میں بہت سارا کام ہو رہا ہے. اب ان چیزوں کو اٹھا کے آپ خود کچھ نہ کریں. منسٹر ہیں, چلو آپ نہیں کرتے ہیں, آپ کے بڑے بڑے روپ میں آپ لینڈ کروزر میں گھومیں, لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو رکھیں, ان سے کام لے لیں. تو میرے خیال میں یہ شارٹ ٹرم کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پہ جو انکروچمنٹ ہے نا, جو اب ڈیزاسٹر کیوں بڑھ رہا ہے, ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہم نے دریاؤں کے راستوں کے اندر مکانات بنائے, تعمیرات کیے, سرمایے کے لیے, منافع کے لیے ہوٹلز بنائے. نہ ہمارے پاس کوئی دیکھیں کوئی بھی بڑا انفراسٹرکچر بنتا ہے تو اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہونا چاہیے. وہی EPA کا مینڈیٹ ہے. EPA کے مینڈیٹ کے اندر یہ لکھا ہوا اسکوپ کے اندر کہ EPA ول انشور دیٹ کہ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہوگا. جب آپ دریائے ہنزا, دریائے گلگت, دریائے غزر کناروں پہ جائے تو کوئی امپیکٹ اسسمنٹ نہیں ہوا ہے. ایسے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, جب تباہی ہو تو لوگ چیخنا شروع کرتے ہیں ہمارا گھر بہہ جائے گا. آپ نے دریا کے اندر انکروچمنٹ کے لیے سخت پالیسی ہو اور ڈیفائن ہو کہ پیرامیٹرز کے دریا کے کتنے فاصلے پر آپ نے گھر یا کنسٹرکشن کرنی ہے. ہوٹلوں کو پابند کریں کہ وہ جو پانی کا استعمال ہے, پانی کہاں سے وہ کرتے ہیں, سولٹ ویسٹ کا ان کا کیا طریقہ ہے, واٹر جو ایفلوئنٹ ہے, گندا پانی وہ کہاں پھینکتے ہیں, وہ سارا نظام مربوط طریقے سے ہو. اور منافع جو کماتے اس پر انوائرمنٹل ٹیکس لگائے گورنمنٹ, لوگوں کو نہ دے بلکہ انوائرمنٹل ٹیکس لگا کے انوائرمنٹل جو ہے پروٹیکشن کے لیے اس کو استعمال کریں. کام کرنا چاہے تو گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں ابھی یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, آپ نے تھوڑا سا بتا بھی دیا کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کی جو بات کی, PA کے جو آپ مینڈیٹ بتائے تھے, آپ نے خود انفیکٹ 2024 میں GB کی انوائرمنٹل پالیسی بھی آپ نے خود بنائی ہے PA کے تھرو اور UNDP کی سپورٹ سے. مجھے یہ بتائیں جو میسو وہاں پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے جغلوڑ سکردو روڈ تھا یا خضر شندو روڈ ہے, کیا اس کی انوائرمنٹل کوئی امپیکٹ اسسمنٹ ہوئی ہے یا اس طرح کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کی ہوئی ہے؟ دیکھیں ان پروجیکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگین اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. ایک رپورٹ بنا لیتے ہیں لیکن وہ رپورٹ کٹ اینڈ پیسٹ ہے. میں نے ایون جو آپ کا بادشاہ ڈیم کی رپورٹ دیکھی, بادشاہ ڈیم کی رپورٹ کالا باغ کے پتہ نہیں کسی جگہ گاؤں کے نام بھی چاہیے نہیں ہے, پنجاب کسی گاؤں کا نام اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. بہت سنجیدگی کا یہ عالم ہے.
اب یہ جو بڑے جب غزر کا یہ بن رہا ہے, جب اسکردو والا روڈ بن رہا تھا تو ہم چیخ چیخ کے بتا رہے تھے یار خدا کا خوف کرو, پہلے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ریئل ٹائم میں جا کے کرو, اور جو بارود آپ بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں تو آج کی جدید ٹیکنالوجی میں پیسہ کچھ زیادہ لگے گا نا, پیسہ لگاؤ لیکن ایک مضبوط اچھا روڈ بناؤ, کیونکہ آپ نے پورے پہاڑ کو ہلا کے رکھ دیا. تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اسکردو جو ہے گلگت اسکردو روڈ وہ آپ کا موت کا کنواں بنا ہوا ہے. یہی حال یہی فیوچر گزر ایکسپریس وے کا بھی ہونا ہے, کیونکہ میں نے اس دفعہ جب دیکھا کہ اسی طرح کا بارود بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں, کوئی سیفٹی پروٹیکشن نہیں ہے, کسی کو احساس ہی نہیں ہے یار آپ ان پہاڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہو. کل جو آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی بلینس آف روپیز کی, کل اگر یہ سارا روڈ دوبارہ خراب ہوتا تو آپ کے پیسے بھی گئے اور لوگوں کی جانیں بھی گئیں, آپ نے پورے علاقے کو ولنریبل بنا دیا. ڈیولپمنٹ ضرور کریں, ڈیولپمنٹ کے اپنے اصول ہیں نا, ایک بیسٹ پریکٹسز کو استعمال کریں. جہاں اچھے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے وہاں پر آپ نے انوائرمنٹل اصولوں کو, خاص کر ایسی جگہ پہ اسپیشلائز جگہوں پہ جہاں پر ایک فریجائل ایکالوجی ہے, آپ تو وہاں پر زیادہ آپ کو سینسٹیو ہونا چاہیے. کوئی ریگارڈ نہیں. میں اسی لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ میگا جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اگر آپ بہت بڑے, جیسے آپ نے بارود کی بات کی یا ہم بلاسٹ وغیرہ کرتے ہیں, گلیشیئرز تو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں نا, اس کے سیسمک اگر تھوڑا سا امپیکٹ بھی دیکھ لیں تو ان پہ تو ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, تو ہم جس کو بہت زیادہ مس آؤٹ بھی کر لیتے ہیں. اور آپ نے ایک اور بات کی تھی جو میں اس میں پوچھنا بھی چاہتا تھا, میں نجیب کی طرف آتا ہوں پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. اچھا, تو نجیب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ متس بھی ہیں کہ نیچر اب اپنا بدلہ خود دے رہا ہے, جبکہ عامر بھائی آپ جب بات کرتے تو میں دیکھ رہا تھا یار نیچر کے قریب تو ہم گئے, نالوں میں تو نیچر نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ نالوں میں گلیشیئر کے اوپر آ کے آپ پیمپر پھینکیں, گلیشیئر کے اوپر آ کے آپ مانسیرا سے ٹماٹر لے کے کڑھائی بنائیں. نیچر نے یہ تو آپ کو نہیں کہنا کہ اچھے ویو انجوائے کرنے کے لیے آپ اے سی کے لگا کے یہاں پہ اوپر آ جائے, کاربن فٹ پرنٹس وہاں پہ چھوڑ دیں. تو جیسے عامر بھائی نے ایک اور بات کی اس کے ساتھ ساتھ کی کوئی پراپر میکنزم نہیں ہے کہ دریا سے کتنے دور آپ نے کنسٹرکشن نہیں کرنی, نالے میں کتنا دور آپ نے نہیں رہنا. تو واقعی میں نیچر بدلہ لے رہا ہے یا ہم نے نیچر کو نچوڑ پہ اتنا اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے. اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. ایک جنرل پرسپیکٹو تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں نے جینس پہن لیا تو یہاں ابھی سیلاب آ گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی ڈسکشنز بالکل ربش کرنے کی ضرورت ہے. اور البتہ نیچر کے ساتھ ہم نے جو کھلواڑ کی ہے اس کا رزلٹ یہ ضرور. کھلواڑ دو قسم کی طریقے سے ہوئی ہے. ایک ہوئی ہے گلوبل, پورے دنیا میں ارتھ کا ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے اس کا امپیکٹ گلگت بلتستان میں بھی آ رہا ہے. اور یہ سائنٹیفکلی ریسرچ ہوا ہے کہ جس طرح آرکٹک ریجنس ہیں, پولر ریجنس ہیں, اور یا گلگت بلتستان جیسے ریجنس ہیں, HKH بولتے ہیں, ہندو کش کراکرم ہمالیہ جو ریجن ہے جس میں 8 کنٹریز آتی ہیں, جہاں دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ہیں, یہ علاقے آن ایوریج فار ایگزامپل اسلام آباد کے مقابلے 2 گنا زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں, اور جو ہائر ماؤنٹینس ہیں وہ 4 گنا زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 4 گنا زیادہ سفر کریں گے کمپیئر ٹو سٹیز. تو یہ انوائرمنٹلی بہت سینسٹیو ہے. تو ایک تو گلوبل جو کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے وہ آ رہا ہے. دوسرا جو آپ نے بتایا کہ لوکل جو ہمارا اپنا فٹ پرنٹ ہے, ٹورسٹ کا فٹ پرنٹ ہے, لاکھوں گاڑیاں آتی ہیں وہاں پہ, اتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے جو کاربن ایبزارب کرتا ہے, ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے, اس کا بھی امپیکٹ ہے کیونکہ وہ جو کاربن وہاں پہ آتا ہے وہ وہیں پہ ٹریپ ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ گلیشیئرس پہ ڈائریکٹلی پڑ رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا. ہم ایک رپورٹ بنا رہے تھے جس میں ہم نے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو کہ بہت سارے اداروں کو ریچ آؤٹ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ گلگت بلتستان میں ٹورسٹ کتنا آتا ہے, ایک ٹورسٹ آن ایوریج کتنا ایمیشن کرتا ہے پر ڈے اور کس کس فارم میں کرتا ہے. تو ان کے ایسٹیمیٹس تھے کہ ہمارا خیال یہ ہے, دیکھو ہمارے پاس ڈیٹا تو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یہ کرنے کی, لیکن بس ایک ٹورسٹ اندازاً کتنا کرتا ہوگا. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ سملر قسم کے ریجنز دنیا میں کتنا ایمٹ کرتی ہیں, اور اسی کا ایک انالوجی ڈرا کیا کہ گلگت بلتستان میں ایک ٹورسٹ کتنا کرے گا. جسٹ امیجن کہ اگر 1 ملین ٹورسٹ آتا ہے تو ایک سیف اسٹیمیٹ کے مطابق 5 کلو کے آس پاس وہ ویسٹ جنریٹ کرتا ہے وہاں پہ. اور اگر وہ 10 دن وہاں پہ رہتا ہے تو, اور اس کی ملٹیپلیکیشن جب ہم نے کی تو لاکھوں ٹن ویسٹ وہاں جنریٹ ہوتا ہے, اور اس کا کوئی ہمارے پاس فکسڈ سولوشن نہیں ہے, ریسائکلنگ کا بہت کم میکینزم. تو یہ سب وجوہات ہیں گلوبل لوکل جس کی وجہ سے امپیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہو رہی ہیں. اور اس میں بھی پھر ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جس پہ میں تم سے پوچھنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے
یا وہاں پہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کی اپنی کیپیسٹی کی لمیٹیشنز بھی ہیں، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اور ان کے پاس ریسورسز کی لمیٹیشنز بھی ہیں. اب گلگت بلتستان کے نمبر تم بہتر بتا سکتے ہو کہ کتنے عوام کے لیے کتنے سرکاری آفیسرز بنے ہوئے ہیں اور اس کی کیا کیا ریسورسز ہیں. اس پہ ذرا ہمیں تھوڑا بریف کرو. اچھا، میں اس طرح بیٹھا تھا تو پہلے میں پوچھ رہا تھا کبھی آپ سے کبھی عامر بھائی سے، تو کیسے ہمارے پاس گورنمنٹ کے ذریعے اپنی ریسورسز کی ہم بات کریں، رونا دھوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں، باقی چیزیں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا اور معاملات ہیں، بٹ جتنا رونا دھوتے ہیں اتنا کم بھی نہیں ہے. جیسے اگر ہم سال 2025-26 کے اگر بجٹ کی بات کریں تو یہ آلموسٹ 150 ارب کے قریب ہے، 148 بلین ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سے بھی دنیا کا واحد ریجن ہے جو 80% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے طور پہ خرچتا ہے. مطلب آپ آلموسٹ 80 سے 85 ارب کن کو دے رہے ہیں؟ تنخواہوں کی مد میں دے رہے ہیں، گاڑیوں کی مد میں دے رہے ہیں، اور آپ ان کی مینٹیننس کی بات میں. اور گاڑیاں کہاں پھر رہی؟ مزے کی بات یہ ہے اس وقت ہم F11 اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، دور نہ جائیں، 2 قدم پہ ہمارے پاس F11 مرکز ہے. آپ کو گلگت کی کم سے کم 5 گاڑیاں یہاں پہ نظر آ جائیں گے. F6 سرکار کی میں بات کر رہا ہوں، سرکاری گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں. آپ F6 جائیں، کافی بینس کے باہر شاپ آپ دیکھیں گے تو ہر بڑی گاڑی V8 ہوں یا TZ ہوں یا ویگو ہوں یا ریوو ہوں. ریوو تو خیر ہر ان کی فیملیز بھی یہاں پورا لے کے گھوم رہے ہیں. تو اب اندازہ یہ لگائیں اسلام آباد میں ہر 11 اور 12ویں نمبر کی جو گاڑی ہے وہ گلگت کی سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی پھری ہوتی ہے. تو ریسورسز تو آپ مس یوز کریں نا. آپ جو ریسورسز آپ کو عوام کے لیے دی گئے ہیں وہ سب آپ برباد کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 150 ارب اگر بجٹ ہے اس میں سے 80 ارب نان ڈیولپمنٹ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ 150 ارب خرچنے کے لیے ہم 80 ارب روپے خرچتے ہیں. 150 ارب کے اندر بھی ایک اور چیز چلے، اگر آپ نے فگرز کی بات کی ہے تو آلموسٹ 80% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا مطلب ہے کہ آپ کا POL بھی ہے، آپ کے اسٹاف کی سیلریز بھی ہیں، آپ کی جو رننگ ایکسپینڈیچر ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے، جس میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا نکال لیں، باقی میں نکال لیں. تو پورا اگر ایگریگیٹ نکال لیں گے تو 150 روپے خرچنے کے لیے آپ 100 سے بھی زیادہ روپے خرچ رہے ہیں. تو ایکچوئل جو عوام پہ خرچ ہو رہے ہیں 150 میں سے 30 یا 40 روپے زیادہ سے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. باقی کس کے لیے خرچ ہو رہے ہیں کہ باقی جو 30 روپے جو آپ عوام پہ خرچ رہے ہیں اس کو خرچنے کیسے، اس سوچ پہ 100 روپے سے زیادہ خرچے آ رہے ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی. اور جو سٹاف ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے آپ یہ اندازہ لگا لینا کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ اگر ایک آبادی ہے اس کے لیے تقریباً 60,000 گورنمنٹ کا امپلائی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تقریباً 60,000. اور ان کے اوپر اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ گاڑیاں کتنی آپ نے ان کو دی ہیں، آلموسٹ 9,000 سے زیادہ گاڑیاں ہیں. اوور 9,000 vehicles are out there for public servants. کن کے لیے؟ جو ان کو عوام کی خدمت کریں، وہ ان کے پہ بیٹھ کے POL چھوڑ دیں. ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ وہ گاڑیاں جو ایک گاڑی کی اگر اسٹیمیٹڈ ویلیو 30 لاکھ ہے اس کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس آپ 5 سال کے اندر ڈبل سے زیادہ خرچتے ہیں. وہ اب بیٹھے ہیں، وہ گاڑی کہیں کھڑی بھی ہوگی لیکن ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی وقت میں سارا پیسہ اوپر سے نیچے تک آ رہا ہوتا ہے. تو کیپیسٹی کی بات جب عامر بھائی پہلے کہتے ہیں کہ کالونیل ایک نظام چل رہا ہے، وہ اپنی بادشاہت میں بیٹھے تو اسی لیے پاورز کو وہ نیچے ڈیلیگیٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایک سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے DG بیٹھا ہوا ہے یا ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے، ADs بیٹھے ہوئے ہیں، SOs بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے ہمارے LDC سے نیچے تک آپ آ جائیں. لیٹر کون ڈرافٹ کرتا ہے؟ ابھی بھی کسی بھی سرکاری آفس کے اندر سیکٹری خود ڈرافٹ کرتا ہے. اب اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ کو ٹرین کرے. وہ کیوں ٹرین نہیں کرتا؟ پاور اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، وہ بھی انسیکیور فیل کرتا ہے کہ نیچے والوں کو بتانے کیا چاہتے ہیں. تو اس طرح جو انفیشنسی ہے وہاں پہ یا ایک فقدان ہے بیسکلی اپروچ کا، وہ زیادہ سسٹم کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ پبلک کے لیے جو چیز آ رہی ہے وہ پبلک پہ لگتی بھی نہیں ہے. اگر 150 بلین ابھی آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں 70 سال میں. ٹھیک ہے، ہم یہ بالکل مانتے ہیں کہ GB کو NFC کا ایک پراپر ایوارڈ کے اندر اس کا شیئر ہونا چاہیے. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ GB کا والیوم بہت زیادہ ہونا چاہیے. پبلک چونکہ ایک سینسٹیو علاقہ ہے، جیو پولیٹیکل اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان GB کو اسپیشل ٹریٹ کرے. بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن کیا جو آ رہا ہے اس کا میکنزم ٹھیک ہے؟ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ جو اسٹرکچر ٹھیک ہے؟ بالکل اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. تو کالونیل ہینگ اور کا میکنزم وہاں چل رہا ہے. تو اسی لیے تو بیٹھے نا، جیسے آپ نے خود جیسے کہا کہ GBDA میں گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا مقصد کیا ہے کہ وہ ڈیزاسٹر کو رسپونڈ کرے. اس کے آفس میں آپ نے دیکھا ہوگا دیار کی لکڑی، ایک چھوٹی سی اگر ایک دیار کا درخت میچور ہونے میں اس کو 100 سال لگتے ہیں. آپ نے 10 دیار کاٹ کے ایک درخت ایک آفس بنائے ہوئے. تو آپ پبلک کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور اس میں بھی ایک بہت بڑا، اس کے اندر جو AC تھا وہ AC بھی چھوٹا نہیں لگا تھا، بہت بڑا AC کا ایک آپ نے اسٹینڈنگ AC آپ نے لگایا ہے. اس پہ بیٹھ کے چائے پیتے میٹنگ کر رہا ہے کہ فلاں بدسوات میں کیا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں. پھر آپ کہتے ہیں یار دفعہ کرو، کل آتے تو دوبارہ ڈسکس کریں گے. چونکہ میری بچے ادھر مارکیٹ میں ہیں تو ڈرائیور کو آپ نے ادھر بھیج دیا، اسکول سے پک کیا. ایون آپ یہ بھی چھوٹے کہ اسلام آباد میں کتنی ہیں. گلگت میں آپ جوٹیال بس اسٹینڈ سے لے کر آپ
خومر چوک تک آپ کو جاتے ہوئے 2 گھنٹے لگتے خاص ہیں, طور پہ بچوں کی چھٹیوں کے ٹائم. اب میں حیران ہوں ابھی تک وہاں پہ بیٹھ کے, جو کہ میڈیا کی بھی ظاہر اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ, کہ وہ رپورٹ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں. ہر اسکول کے دروازے پہ آپ کو پوری لائن میں کم سے کم ہر اسکول کے دروازے پہ 100 سے 150 گاڑیاں سرکاری کھڑی ہیں. آپ آئی ڈونٹ نو ان کو پوچھتا کوئی کیوں نہیں کیا وہاں پہ بیٹھی. اور بعض گاڑیوں کے اندر ڈرائیور نہیں ہے, جو آفسر ہے وہ خود آ کے بیٹھا اپنے بچے کے 3 گھنٹہ, یعنی آپ اسکول بچے کو ڈراپ کرتے اور آپ ہی ساتھ اپنے ڈیوٹی سے ابسینٹ ہوا, اور پھر بیٹھ کے آپ آئی ڈونٹ نو پھر کام آپ کیسے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ریسٹرکچر کرنے کی, جو ہمیں پہلے بات کرتے کہ ہمیں اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے, اسٹرکچر سسٹمز کو اور ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور بیسک جو چیز آ رہی ہے نیک نیتی کے ساتھ, وہ پبلک گڈس کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے خرچنے کی ضرورت ہے. اور عوام کی بھی کیپیسٹی اتنی ہونی چاہیے کہ والنٹیزم کی جو پہلے ہم نے بات کی کہ وہ اکاؤنٹیبل بنے. دیکھیں نا, میڈیا کا کام, ہمارا کام اتنا تو ہے نا کہ بیسکلی آپ بنے کس نے, پبلک سروینٹ کا مقصد پبلک کی سیفٹی کے لیے ہے, سیکیورٹی کے لیے, پبلک انٹرسٹ پہ کام کریں. تو بیسکلی میرے خیال سے ایک اکاؤنٹیبلٹی وہاں ہونی چاہیے, اور بٹھا کے وہاں پہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار آپ میرے لیے آئے تو یہ کام آپ نہ کریں. اور گورنمنٹ کو بیسک کچھ چیکس بنانے چاہیے کہ اگر آپ کو گاڑی دی گئی تو آپ آفیشیل پرپز کے لیے یوز کریں. یہاں پہ بیٹھ کے دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے, دنیا بھر میں یا ایون یہاں پہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, بڑی گاڑیاں کیا کرتے ہیں, آپ آفس جاؤ گے, واپس آؤ گے, پارک کرو گے, ڈرائیور واپس آفس لے کے جگہ. تو یہ سسٹم ہوتا ہے. جبکہ وہاں پہ بیٹھ کے بچے آئی ڈونٹ نو فیری میڈوز ان کی گاڑیاں جاتی ہیں, پھنڈر جاتی ہیں, یا کہیں جاتی ہیں, یا پاکستان کی کسی بھی کونے میں چلے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے حساب سے یہ پرابلم کافی ابھی ریزالو ہو گئی کہ پہلے سرکاری گاڑیاں جو زیادہ اسکولوں کے باہر اور زیادہ یہ گھومنے والی جگہوں میں جاتی تھی کتوں کو لے کے یا پیچھے لکڑی لاد کے, ابھی کم ہوا. کم اس لیے نہیں ہوا کہ سرکاری گاڑیاں جانے کم لگی ہیں, کم یہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے ایک حل نکالا اس کا کہ اگر گرین کلر کا نمبر پلیٹ ہے آپ نمبر پلیٹ چینج کر دو. عوام کو تو نہیں پتا, کیونکہ ابھی میڈیا کی وجہ سے یہ ہوا کہ بہت ساروں نے ویڈیوز بنانے شروع کی کہ یہ دیکھیں سرکاری گاڑی میں یہ کتے لے کے جا رہا ہے, سرکاری گاڑی میں سیمنٹ لے کے جا رہا ہے گھر, یا لکڑی لے کے جا رہا ہے. تو اب انہوں نے اپنی گاڑیوں کے نمبر پلیٹس چینج کر دی تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے. تو اسکولوں کے باہر ابھی گرین نمبر کم ہو گئے, گاڑی ہے نمبرز کم ہو گئے, اسمارٹ بن گئے. اچھا, جو آپ بتا رہے ہیں نا, واقعی یہ ایک آسانی ہے کرپشن کی. دیکھیں انہوں نے نئے طریقے بنا لیے ہیں کہ کس طرح سے پبلک ویزیبلٹی چھپائی جائے. اب ایک پورا مافیا کا نظام ہے. کولونیل دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھا ہوگا آپ نے, خیر ہم اتنے بڑے نہیں کولونیل دور کا یاد, ہم نے پڑھا ہے کہ کولونیل جو ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی نا, ان کا ایک ہی کام تھا کہ کسی طرح سے لوکل لوگوں پر یہ باور کرایا جائے کہ ہم حکمران ہیں اور یہ ہمارے ماتحت تھے اور انہیں ہماری تابع داری کرنی ہے. ایگزیکٹلی یہی وہ ہے. آپ دیکھیں ایک ڈی سی کا, ایک سیکرٹری کا, کسی ایم پی اے کا ڈرائیور جو ہے نا, اس کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی گاڑی کے ساتھ, میں اس دفعہ ہوا, میں ایک بینک کے پاس جا رہا تھا, میری گاڑی سائڈ, تو وہ بندہ اندر سے آنکھیں دکھا رہا ہے, یار میں پتہ ہے کس کا, میں نے کس کے ہو بھائی, میں فلاں سیکرٹری کے ڈرائیور ہوں. میں کہا یار بھائی تو کیا ہوا, تو آپ کوئی خلاص سے آئے ہو, کہاں سے ہو, ڈرائیور ہو نا, تو آپ سائڈ پہ کھڑی کرو, آپ نے غلط پارکنگ کی ہے. تو یہ اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا. اب ایک مافیا ہے, اوپر آپ کے چیف منسٹر آف گلگت بلتستان, کیبنٹ, پھر آپ کے سیکرٹریز, پھر ٹھیکیداروں کا ایک ہوتا ہے, وہ آتے ہیں اور ٹھیکے کی بات چلتی ہے, کانٹریکٹس ہوتے ہیں, آفسوں میں بیٹھ کے گپیں لگتی ہیں, اور ایک بھی ترجیحی بنیادوں پہ اب جو حالات ہیں, دیکھیں گلگت بلتستان میں یہ جو آفات آئے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 10 سالوں سے ہر سال ہم گرمی میں رونا روتے ہیں. خدا را کوئی ترجیح بنیادوں پہ کام کرو. آپ کے اگر 84 ارب روپے صرف ان کے تنخواہوں میں اور فیول میں خرچ ہوتے, تو اگر آپ 2 ارب روپے دنیا اور سلطان آباد کے نالے پہ لگاتے تو آپ نہ صرف پانی بحال کرتے, انسانی جانوں کو ضیاع ہونے سے بچاتے. تانگیر میں ہوا, ادھر آپ کا بلتستان سائڈ پہ ہوا, تو آپ کو کتنا فنڈ چاہیے. اگر کہتے فنڈ کی کمی کی جو بات کریں نا, یہ بھی میرے خیال میں کوئی بڑی لاجک نہیں ہے, غلط لاجک ہے. فنڈ کی ترجیح بنیادوں پہ مصرف کو انشور کرنا ہے. یعنی کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سارا ڈیولپمنٹ کا ستیاناش ہونا ہے صرف ایک فنڈ سے, تو اس کو روکنے کے لیے آپ تدابیر کریں گے, تو جو 10 ارب کا آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ آپ 10 لاکھ میں بچا سکتے ہیں. تو ترجیح بنیادوں پہ چیزیں کریں نا. یہ جو آپ کا سسٹم ہے, یہ آپ کا جو مافیا بنا ہوا ہے, اس کو اکاؤنٹیبل صرف ایک فعال سیاسی نظام کر سکتا ہے, جس کی روٹ لوکل گورننس اور لوکل الیکشن کے ساتھ ہو.
اور ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اس میں ایک چیز آپ کی بات کو ایڈ آن کرتے ہوئے عامر بھائی کہ نا ہمارے وہاں پہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے کہ اب جب آئیڈیالوجی کی جیسے آپ شروع میں بات کرتے ہیں ہمیں کلوٹ بنانا لوکل گورنمنٹ کی کسی بندے کا کام ہے. اب وہاں پہ پولیٹیکل جو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ لوگوں کے رائٹس کی بات کرنا کہ یار آپ نے بیٹھ کے ہمارے کنسٹیٹیوشن اسٹیٹس کیا دیا ہے, اگر ہم کلائمیٹ چینج سے سفر ہو تو کیا پالیسیز آپ نے بنائے, ہماری سیفٹی کے لیے کیا میکنزم ہے, بجٹ کا مسئلہ تو بجٹ کا ہمیں بتائیں کہ کیا آپ لے کے دے رہے ہیں, جیو پولیٹیکل ہماری اہمیت, اگر بارڈر ہم شیئر کریں تو کیا ہم نے بارڈر کے اس پار کا اتنا بڑا فائدہ لیا, بڑے پروجیکٹس آتے ہیں کسی پہ کہ ہم بات کریں باقی پروجیکٹ, اس طرح کی ڈسکشن ہونی چاہیے. میرے خیال سے اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے کہ کلوٹ کون بنے گا باقی سے کیا کریں, چونکہ اب بات جان پائی ہے نا, اب ہمارے پاس منسٹری نہیں ہے جیسے کلائمیٹ چینج کی, اس بار آئیڈیالوجی میں لوگوں کو پوچھنا چاہیے میری سیفٹی کے لیے اب کیا کرو, بند باندھنا یا ایک کلوٹ بنانا کام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا لانگ ٹرم کوئی سولوشن ہونا چاہیے. چونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھ لیں تو پچھلے میں ایک ویڈیو میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا, جو فلڈس کی انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کا جو ریشو ہے صرف نمبر آف فلڈس کی بات کریں آلموسٹ 30 to 35% کے حساب سے بڑھتے ہیں, اور گھر بھی اس طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو آگے جا کے اگلے سال اس سے زیادہ نہ, اللہ نہ کریں, بٹ اس سے زیادہ تو ہماری سیفٹی, ہماری پرائرٹی, پھر ہمارا جو الیکشن ایئر بھی ہے نا تو اس کی پرائرٹی کے اندر ایک بہت بڑا پبلک کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے, اپنی جان کے لیے, اپنی ظاہر زمین کے لیے جو انہوں نے محنت کر کے چیزیں بنائی ہیں تو اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اکاؤنٹیبل بھی بنائیں اور ان کو مینڈیٹ دیں, اور مینڈیٹ کے اندر بہت بڑا ایک حصہ کلائمیٹ چینج اور اس کے امپیکٹ, چونکہ اس کے ساتھ تعلق آپ کی زندگی کا بھی ہے, آپ کی فوڈ سیکورٹی کا بھی ہے, آپ کے رہن سہن کا بھی ہے, آپ کی کیریئر, پوری ایک آپ کی ایک سراؤنڈنگ اور بیٹھ کے ایک لائیولیہوڈ جو ہے اس کے ساتھ ہے, تو یہ زیادہ بہتر انداز سے ہونا چاہیے. اس میں اسپینڈنگ کی پرائیورٹی کی جو عامر بھائی نے بات کی, اس پہ ہمیں بتاؤ مجیب کہ گلگت بلتستان میں ارب روپے آئے ہیں ڈیزاسٹر رسک میٹیگیشن میں اور پریپیئرنیس کے لیے, تو ارلی وارننگ سسٹمز پہلے تو کتنے انسٹال ہوئے, اس بار تو درجنوں جگہوں سے فلڈز آئے ہیں, کتنے جگہ ارلی وارننگ سسٹمز بجے جن کی وجہ سے لوگ نکلے اور جانے بچ گئے؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اس پہ میرے خیال سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا, چونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ریسرچ بیس ویڈیو بھی بنائی تھی, اس پہ ہم نے کہا تھا ٹوٹل آلموسٹ 200 کے قریب ارلی وارننگ سسٹمز لگنے تھے. ارلی وارننگ سسٹم کیا ہوتا ہے, پبلک کے لیے تھوڑا ہم سمجھا بھی دیتے ہیں. ارلی وارننگ سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک گلیشیئر کے قریب یا کہیں سے بھی آؤٹ برسٹ ہو سکتا ہے, تو جو گاؤں ہے نیچے یا نیچے جو ایک سیٹلمنٹ ہے اس کے لیے پراپر وارننگ دیں گے, 5 منٹ 8 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ سائرن بجے گا, پتہ چلے گا کہ فلڈ آنے والا ہے, تو آپ اپنی جان اور جو ویلیویبلز ہیں جو آپ لے کے آپ سائڈ پہ جائیں, اس کے لیے بڑی تھی. حسن آباد کی میں کل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک بندہ وہ بتا رہا ہے کہ فلڈ آنے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ایک بندہ جاتا ہے مینولی وہ سائرن بجاتا ہے. آپ یہ اندازہ لگا 3 گھنٹے بعد جا کے سائرن فلڈ آ کے چلا بھی گیا. ہمارے ایک وزیر کہہ رہا تھا میں فلڈ آنے کے فوراً بعد پہنچ جا. تو اب یہ اندازہ لگا لینا کتنی ایک وار سچویشن ہے. پلس اب ارلی وارننگ سسٹم کے لیے یہ دیکھیں ارلی وارننگ سسٹم کس پروجیکٹ کے میں لگ رہا تھا, یہ بھی تھوڑا سا ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں, چیزوں کو ہولسٹکلی ہمیں نظر آنا چاہیے. گلوف 2 کا پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے آلموسٹ $37 ملین کا, آلموسٹ یہ 10.25 ارب روپے بنتے ہیں. 10.25 ارب میں سے انیشیلی ارلی وارننگ سسٹمز لگنے تھے تاکہ لوگوں کو وہ انفارم کریں, پھر کیپیسٹی بلڈ ہوتی اس پہ کام ہونا تھا, پھر اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کو سیف ہیونز, جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جانے کدھر ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اب فلڈ تو آ گیا, حسن آباد میں ایک خاتون کی بیچاری کل پہ ایموشنل روتے ہوئے کہہ رہی ہے فلڈ تو آ گیا, بھاگ کے جانے کدھر, وہ کہہ رہے ہیں بھاگو, تو کہہ رہے ہیں بھاگیں گے, بھاگ کے جانے کدھر ہے, یہ نہیں کہاں بھاگوں میں, اور وہ باہر کھلے آسمان تلے رو رہی تھی. ایون ارلی وارننگ سسٹم کے بعد اس کو سیف ہیونز کا یہ ہوا 50 کے قریب انہوں نے کہا سیف ہیونز ہم بنائیں گے, تو 50 کے قریب سیف ہیونز بنانے کے چکر میں انہوں نے بنائی نہیں. اسکولوں میں انیشلی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اسکولوں کے اندر وہ سیف ہیونز بناتے ہیں, اور اس کے اندر بیسکلی واش روم کی فیسلٹی, کچن کی فیسلٹی, بیٹھنے کے لیے اٹھنے کے لیے پراپر ایک میکینزم بنائیں گے تاکہ ایمرجنسی کے لیے زمان گزار سکیں. 50 میں سے 7 جو سیف ہیونز ہیں کسی حد تک واش روم کچھ بنے تھے, باقیوں پہ کام ہی نہیں ہوا. تو میں نے پوچھا بھی کہ کام کیوں نہیں ہوا, تو ذمہ دار نے یہ کہا ریلیونٹ کیا, اس نے کہا یار ہر ایک کے لیے ہم نے آلموسٹ 2 سے 2.5 ملین تک کا خرچہ آ گیا تھا, لیکن کانٹریکٹر نے کام نہیں کیا, اماؤنٹ چھوٹی تھی, تو ہم نے دیکھا تو بعد میں اب یہ سمجھ آ گیا, تو اب ہم نے کانٹریکٹر پہ ریکوری ڈالی. انہوں نے یہ کہہ کہ سیف ہیونز بھی نہیں بنائے. اب وہ کہہ رہے ہیں یار جماعت خانے ہیں وہاں پہ, امام باڑہ ہیں, مسجدیں ہیں, اب سوچ رہے ان پہ ہم شاید
सेफ हेवंस को हम डिक्लेयर करें, कैसे करोगे, कहता है इसका तो नहीं पता, हम खुद भी एक्सपेरिमेंट करें, क्या हम बात करें। ये है उनकी यानी कैपेसिटी। 10 अरब जो आए थे उसमें से मैं- दो जो मैं बड़े बता रहा काम थे, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था मैं अभी जिस पे से- आपने कहा, yes. और फिर दूसरे सेफ हेवन। सेफ हेवंस की बात तो मैंने की। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात अब ये देख लें, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो उन्होंने बनाने थे उसका प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। जाहिर है उसको आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके लिए सोलर पैनल, चूंकि बिजली वहाँ पे नहीं है, सोलर पैनल्स के थ्रू आप डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है। तो उन्होंने जो बेस बनाया था, जो प्लेट बना था, वही गलत बनाया था। तो वो गलत बना कि जब इटली से वो सामान आया तो पता लगा यार इस पे तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लग ही नहीं सकता, तो बेस को दोबारा बनाना होगा। अब शुरू में ये टेंडर हुआ था 4.25 करोड़ रुपए का, उसी को सरकार में तो अनफॉर्चुनेटली ना हम क्या करते हैं, पैसे खाने के लिए हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो वही 4.25 अरब वाला खुद से ना उसने गवर्नमेंट का कोई पेपर रूल को उन्होंने दोबारा फॉलो किया, ना यूएनडीपी के, ना यूएन स्ट्रक्चर के किसी प्रोक्योरमेंट रूल को फॉलो किया। उन्होंने खुद से बैठ के डिसाइड किया कि यार चलो कोई नहीं, आप काम करते जाए। 4 को वो 8 करोड़ किया उन्होंने, 8 करोड़ से 12 करोड़, 12 करोड़ से 16 करोड़, 16 करोड़ 4 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा खर्चने के बाद यानी एडिशनल 12 करोड़ खर्च चुके हैं। कहाँ पे खड़े हैं? बने ही नहीं है, बने ही नहीं है। तो इस सब अंदाजे से चल रहे हैं और हमारी आवाम भी ऐसी है, बिल्कुल पूछती नहीं है। तो अब बैठ के पूछोगे नहीं तो खर्च गए नहीं ना। फिर तो 200 में से ऑलमोस्ट कितने हमारे 200 में से क्लेम इस बार कितनों ने काम किया? क्लेम उनका ये था कि 200 में से तकरीबन हम 100 के करीब कुछ इदारों पे जाके कुछ फंक्शंस हो सकती हैं, लेकिन कहीं पे बैटरीज चोरी हो गए। हरामुश में जैसे वो कहते कि बैटरीज कोई चुरा के ले गया, हमें नहीं पता। कुछ जगहों पे प्लेट्स को चुरा के ले गए, कुछ जगहों पे कि यार किसी ने पत्थर मार के तोड़ दिया। तो कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मैकेनिज्म ही है। तो वार्निंग पे जहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम काम करने की बात है, तो पब्लिक का फीडबैक है कि कहीं पे भी लोगों को अलर्ट नहीं किया गया। एक हुआ ये कि उल्तर जो वहाँ पे करीमबाद और उसके बीच में नाला है, उधर का अर्ली वार्निंग सिस्टम बच रहा था। हम सारे भाग के चले गए तो देखा 2 दिन तक तो फ्लड नहीं है वहाँ कह रहे हम घर गए ही नहीं है वापिस की फ्लड आ जाएगा। तो मैकेनिज्म ही नहीं है, कहीं पे फ्लड आके चला जाता है, बचता नहीं है। मसला ये है ना कि कैपेसिटी नहीं होती इदारों के अंदर। अब अगेन तीसरा मसला ये हुआ कि एचआर के अंदर बहुत बड़े मसले हैं। अब राइट जॉब के लिए राइट किसी पर्सन का उसी सीट पे बैठना लाजमी है ना। अब जब आपके पास कैपेसिटी नहीं होता, सिफारिशी आप भर्ती करती, यही सारे मैकेनिज्म होते हैं, ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम खराब होगा। तो फिर आप मज़े की बात है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखें। इदारे के अंदर जो प्रोग्राम्स को लीड करते हैं, प्रोग्राम्स को चलाते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ अगर रेंट पे लगाना स्टार्ट करें और अपने दोस्तों को वो इस तरह के फेवर्स देना स्टार्ट करें, तो इस तरह तो प्रोजेक्ट नहीं लगता। 10.25 अरब में से ऑलमोस्ट ओवर बिलियंस ऑफ, इसमें 2 अरब के करीब या उससे ज़ायद भी लोग कहते हैं कि एलिगेशंस ये हैं कि करप्शन के नज़र वो हो गए अब तक, और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्रोजेक्ट पिछले साल कंप्लीट होकर ख़त्म होना था, अभी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 70% तक पहुंचे, लेकिन कुछ भी नहीं पता, सर पैर का नहीं पता, आगे भी एक्सटेंड होगा नहीं होगा ये भी हमें नहीं पता। बल्कि मैं पहले जो हम बाहर बैठ के एक कप चाय पीते डिस्कस करते हैं, ग्लोफ 3 ने भी आना है, इसके ट्रांजिशन में भी $4 मिलियन आने हैं, क्योंकि उसमें चाइना ने फंड करना है। हमें बैठ के हर एक अकाउंटेबल बना के पॉलिसी जो बनती है, हम उनसे उनको भी हम कहेंगे कि पॉलिसी बनने से पहले, कहीं पे अमाउंट खर्चने से पहले एटलीस्ट उसकी लोकेशन प्रॉपर हो और लोगों को पता हो, और फिर लोग अकाउंटेबल भी बनाए। क्योंकि प्रोजेक्ट आता है लेकिन वो हवा में चला जाता है। इसी तरह हम किसी दिन जरूर बात करेंगे इफाद, अगर हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, $120 मिलियन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके रिजल्ट्स पे हम बात करेंगे। ईटीआई पे जो ईटीआई जीबी के नाम से जो उस पर भी जरूर हम बात करेंगे। बाकी भी जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, ग्लोफ 1 को हम खोल लेंगे। तो एटलीस्ट कहने का मकसद है कि पब्लिक के लिए पैसा तो आ रहा होता है। देखिए बिलियंस ऑफ रुपीज आपके पास आ रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स आपके पास आ रहे हैं। इवन एकेडमिक का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एकेडमिक के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है। हमें भी वो भी देखने की नीड है कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च हो रहा है, कहाँ कुछ खर्च हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे खर्च हो रहा है। हम अगर सिर्फ एक एएसपी की अगर हम बात करें 1982 से अब तक, बहुत बड़ी फिगर है, खैर किसी दिन हम देख लेंगे, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर आपके पास आए तो क्या रिजल्ट कहाँ पे, लोग क्या सस्टेनेबल हो गए? तो गवर्नमेंट के साथ साथ सिर्फ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत नहीं है, बड़े जो इदारे हैं उन पर भी बात करने की जरूरत है कि जो पैसा आता है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या मैकेनिज्म है। चूंकि डोनर या कोई भी पैसा देता है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, इफाद हो या जो भी हो, वो इसीलिए देता है ना कि वो बैठ के आवाम पे खर्चे, इस तरह की बात होने की जरूरत है। तो क्रक्स ये है कि जो पैसा आया था उस पे तो हाँ कुछ लोगों की बिल्कुल दीयार के बड़े बड़े घरों के अंदर उन्होंने पेनिंग ज़रूर की है, बड़ी गाड़ियाँ ज़रूर ली हैं, हम जानते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज उन्होंने ली है। आवाम की हालत तो बिल्कुल मैंने आपको सामने बता दिया, अर्ली वार्निंग सिस्टम की हालत मैंने आपको बता दी। हसनाबाद की कल की भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं यार फ्लड आके चला गया, मैनुअल बंदा बचा रहा है। और उल्टा नाले की मैंने आपको बता दिया कि फ्लड वो बज रहा था,
لیکن فلڈ ہی نہیں ہے 2 دن تک. تو ٹرسٹ کریں نہ کریں کچھ بھی نہیں پتا. اور لوگ پھر اس کے بعد سیف ہیمز جو جانا تھا, اگر خدا نہ خواستہ سیف ہیمز کی حالت میں نے آپ کو بتا دی, پھر انہوں نے کیا کام کرنا ہے اور آگے کیا سسٹینیبلٹی ہے کچھ بھی نہیں پتا. نہ اداروں کو نہیں پتا. مزے کی بات یہ کہ اداروں کو بھی نہیں پتا. ادارے بھی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے رسپانس کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو شارٹ ٹرم سولوشنز ہمارے پاس ہونے چاہیے جو بالکل نہیں ہیں, کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور پھر لانگ ٹرم کچھ پلانس ہمارے پاس ہونے چاہیے. نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سی ایم صاحب, چیف منسٹر صاحب, ابھی دیکھیں اتنے بڑا فلڈ آ گیا. پہلے آپ تاجکستان میں تھے, اب آپ چائنا میں ہیں, کل کو آپ یورپ جائیں گے. دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا. آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا, ان کا یہ رائٹ بنتا ہے. بیوروکریسی کو ٹھیک ہے, ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا کام تو امپلیمنٹیشن کا, پالیسیز بنانے کا کام تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا نا. پولیٹیکل گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ پلس جی بی کے اندر ایک اور مسئلہ یہ بھی کہ ہائیبریڈ نظام جب بھی آتا ہے تو اس طرح کے مسئلے آ جاتے ہیں. پولیٹیکل ایک سٹل کسی بھی پارٹی کا وہاں ہونا, اکاؤنٹیبل ان کو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ لوگ آئیں گے, ان کو خاص کیئر بھی نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کانٹریکٹر آپ کسی کو لیں, جیسے آپ خود کہتے کہ گلبار سرکار بیٹھ کے خود اگر فورسٹ کاٹ کے اپنی لائسنسز لے کے وہ بیچتے ہیں تو باقی پھر کیا انٹرسٹ کے لیے کام کریں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اینڈ کوسچن پبلک کو کرنا چاہیے, اور پبلک کو نہیں کر سکتے. تو ہمارا کام یہ ہے, سول سوسائٹی کا کام یہ ہے, ایز اے سن آف سوئل ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم بیٹھ کے آواز یہ ضرور ہم اٹھائیں. عامر بھائی آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ گلگت سے آئے, لوکلی لوگوں کی ڈسکشنز کیا ہیں؟ مطلب سب دیکھ رہے ہیں کہ درجنوں لوگ مر گئے ہیں, کسی کا ہمسایہ مر گیا, کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کا باپ. تو بہت ایک سیڈنس کا انوائرمنٹ ہے. لیکن ڈسکورس کیا ہے گھروں میں, محلے میں, ایون خاص طور پہ نا میڈیا سرکلز کے اندر؟ کیونکہ میڈیا نے اچھا رول پلے کیا ہے اس میں. گلگت بلتستان کے لوگوں نے, وہاں کے جو میڈیا پلیٹ فارمز, انہوں نے بات کی, ایٹ لیسٹ رپورٹ کیا جو ان کے ہاتھ میں تھا. لیکن اس سے بیونڈ ان کی اپنی لمیٹیشن. دیکھیں لوگوں میں تو ایک بہت زیادہ مایوسی ہے, اور ڈسکشن جس کے اراؤنڈ ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارا الزام گورنمنٹ پہ لگا رہے ہیں. اب جیسے دنیور میں پروٹیسٹ ہوا, جو لواحقین تھے, جو متاثرین تھے, وہ آگے انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا ڈی سی ریزائن کریں, اے سی ریزائن کریں. مطلب اس طرح کی ڈسکورس ہے جس کو ہمیں مزید اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. کہ دیکھیں نظام کے اندر کسی کے ریزائن کر کے نئے کے آنے سے معاملات بدلتے نہیں ہیں. آپ کو وہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے, یعنی لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کس طرح کا نظام ہو, اوور آل نظام پہ لوگوں کو, خاص کر نوجوانوں کو جو جذباتی بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس جوش بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو سیاسی تربیت بھی چاہیے. یعنی وہ ڈسکورس ہو, وہ ڈسکشن ہو. جو مجھے نظر آیا نا, خوشی بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں, باہر آتے ہیں, لیکن مایوسی اس بات پہ ہے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو, ڈبیٹ کو اسی طرح چینل نہیں کر رہے ہیں. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ادارتی عمل ہے, احتساب کا عمل ہے, جمہوری طریقہ ہے, وہ بالکل ناپید ہے. گورننس ایشو ہے. اصل گورننس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. دوسرا جو میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں, میڈیا میں بالکل اچھی بات ہے, میں آئی ایم ریئلی ہیپی کہ میڈیا نے اس کو اوور آل ایک ہیڈ لائنس بھی دیے, بریکنگ نیوز بھی آئی, سیلاب بھی دکھایا. لیکن اس کے بیان ایک اہم رول میڈیا کا ایجوکیٹ کرنے کا ہے کہ میڈیا کو یہ ایک سنسیشن کریٹ کرنے والا ٹائم نہیں ہے, یا سنجیدگی سے سوچنے والا وقت. اور ہم یہ خاص طور پہ جی بی کی میڈیا کی ہم بات کریں. دیکھیں جی بی میں وداؤٹ ڈس ریگارڈ ٹو اینی ون, لیکن یہ کہ ایک اہم پہلو ہمارے لوکل صحافی, کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہیں, بہت مشکل وقت میں, ٹف حالات میں وہ کام کرتے, ان کے سیلریز پیکیجز بھی نہیں ہوتے, بیچارے اپنا کوشش کرتے ہیں جو کیپیسٹی ان کے پاس ہے. لیکن اس کے بیان ان کو ایک ایجوکیشنل رول ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو دھرنوں میں, پولیس دھرنوں پہ ہیں, اچھا جی وکلا دھرنے دے رہے ہیں, سیلاب متاثرین دھرنے دے رہے ہیں, اچھا اسٹوڈنٹ ہیں, ٹیچرس ہیں, سارے دھرنوں پہ, سوس میں دھرنا ٹریڈرز کا ہے. اچھا یہ سارے اگر ان کے آپ جوڑیں نا, اس جگسا جو پزل ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ اس کا فریم کریں, تو ایک ہی مسئلہ ہے, وہ ہے گورننس کا نہ ہونا. یعنی کہ اس حالت میں اگر آپ نے ان دھرنوں کو ملانا, یعنی ایک اہم بات کرنی تو وہ یہ کرنی کہ ہمیں لوکل نظام کو امپروو کر کے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے, اور جو فنڈز ہے, جو ڈیسیجن میکنگ ہے, وہ لوکل سیاسی نظام کے اندر ہونے چاہیے. وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو, دیکھیں
فنڈ الوکیشن ایڈمنسٹریٹو کام نہیں ہے, پلاننگ ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن تو امپلیمنٹیشن کا کام کرے. لیکن یہاں پہ جو لوگ جن کو امپلیمنٹیشن کا کام کرنا چاہے وہ پالیسی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ سنتے بھی نہیں. اب اگر آپ کسی ایون آپ کسی ایم این اے یا وہ جو جی پی ایل اے کے ممبرس ان سے پوچھتے کہتے یار فلاں سیکریٹری میری بات مانتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں مانتا؟ آپ بھائی پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی, آپ لیجسلیشن کرنے کے مجاز ہیں ایز پر لا. تو دیکھیے اوپر سے لے کے نیچے تک لوگوں کو اپنے جو رسپانسبلٹیز ہیں نا, ذمہ داری, ان کا بھی احساس نہیں ہے. ایک تو وہ احساس دلانا ضروری ہے کہ آپ نے جیسا آپ نے کہا نا کہ ایم پی اے کو اگر آپ نے ووٹ دینا کسی سیاستدان کو تو اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کے ٹی او آرس اور ذمہ داریاں کیا ہیں, ان ذمہ داریوں پہ میں آپ کو ووٹ دوں گا اور آپ کو جواب دہ بناؤں گا. اور یہ سارا اسی طرح سے ہی کام آگے بڑھ سکتا ہے. میرے خیال میں اس پہ زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوکل لیول پہ اگر آپ نے ایک بہتر ڈسکورس آرٹیکولیٹ کرنا ہے تو اس کا جو سنٹر یا محور ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس نظام سے جان چھڑانے کے لیے بہتر سیاسی اور شفاف نظام کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم سب کو آواز بنانا چاہیے. اس میں ٹریڈر کی بھی جو ہے وہ بقا ہے, اسٹوڈنٹ کی بھی ہے, وکلاء کی بھی ہے, اور جو پولیس فورس ہے ان کی سب کی جو اس وقت سراپا احتجاج ہے. اور گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میڈیا میں ہیں اور ابھی بہت سارے سٹیزن جرنلسٹ جو اپنے اپنے گاؤں سے محلے سے رپورٹ کر رہے ہیں, خاص طور پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ کلائمیٹ چینج کو لے کے جو وہاں پہ فلڈز آئے, اموات ہوئے, ان کو اچھا رپورٹ کیا انہوں نے. لیکن جو مین اسٹریم میڈیا ہے پاکستان کا, اس پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا ہے کہ اس میں اتنے ڈیٹیل سے ہم نے نہیں دیکھے وہاں پہ, کیونکہ سرفیس لیول کی چیز تو نظر آ جاتی ہے کہ ایک فلڈ آیا جس نے 20 لوگ مار دیے, لیکن اس کے نیچے جو باقی کے لوگ ہیں ان فیملیز پہ ڈیپینڈنٹ, ان سب کے ان کے اوپر کیا اثر ہے, بچوں پہ کیا اسکول پہ اثرات پڑتے ہیں, خواتین کی ہیلتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے, مینٹل ہیلتھ پہ وہاں کیا اثر پڑتا ہے. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹڈی ہے گلگت بلتستان میں, اگر دیکھیں پورے پاکستان میں سے گلگت بلتستان کا ریشو سوسائڈ کا سب سے زیادہ ہے اور گلگت بلتستان میں غزل میں سب سے زیادہ ہے. اور اگر اس کو ابھی اس پہ اتنا ڈیٹیل میں ریسرچ تو ہوا نہیں ہے, لیکن اگر ابھی کی جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ دیر مسٹ بی اے لنک بٹوین ڈیزاسٹرز, کلائمیٹ چینج انڈیوس ڈیزاسٹرز اینڈ مینٹل ہیلتھ, تو وہ سمجھ آتی ہے کیونکہ غزل ہسٹوریکلی بہت زیادہ اس طرح کے کرائسس سے گزرا ہے, کلائمیٹ کرائسس. لیکن یہ جو سوشل ایشوز ہے نا, جو میڈیا کی رسپانسبل میڈیا جو ہے اس کو بالکل ہائی لائٹ کی, جو بینیتھ دا سرفیس جو مسائل ہیں اس وقت, سوسائڈ ہو, فلڈز ہو, جو امپیکٹ ہو سارا, اس کے نیچے جو اصل کہانیاں ہیں ان کہانی کو ڈیک آؤٹ کرنا ضروری ہے اور بتانا ضروری ہے لوگوں کو, لوگ سمجھے یار یہاں مسئلہ کیا ہے. فلڈ تو پوری دنیا میں آتے ہیں, جی بی بھی آئیں گے, اگلے سال پھر آئیں گے, پھر ہمارے ہیڈ لائنز بنیں گے, پھر ہم ختم ہو جائیں گے, پھر اتنے لوگ مرے, پھر ہم ہیڈ لائن, لیکن مسئلہ ادھر کا ادھر ہی ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں جو پبلک واچ ڈاگ میڈیا کا کام ہے, مین اسٹریم میڈیا کا, اور ڈیجیٹل میڈیا تو کر رہا, سٹیزن جو جرنلزم ہے اس کا بھی ایک رول ہے, کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو, لیکن ان کا کام یہ ہے کہ وہ پبلک واچ ڈاگ ہو اور وہ اکاؤنٹیبل بنائے ان لوگوں کو جہاں سے غلطیاں ہوتی ہیں, جہاں جو اصل سورس ہے نا. اس وقت جو جی بی میں ساری انگلیاں حکومت کی طرف جا رہی ہیں نا, لیکن حکومت کو کرنا کیسے, کیسا میکنزم ہو, کیسا نظام ہو, کس طرح کرنا ہے, پالیسی کیا ہو جائے, اس پہ بھی ڈسکشن ہو. اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرانا چاہیے, اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ انہوں نے کس طرح ایکٹ کرنا ہے. انہوں نے کل الیکشن آئیں گے تو ان کے کیا مطالبات ہونے چاہیے اور ان کو کس طرح کا نظام بہتر سوٹ کر سکتا ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ سارا ایجوکیشنل جو مٹیریل ہے یہ آنا چاہیے, بہت ضروری ہے. ایک تو نجیب آپ نے آج پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ چینج کیا ہے, یہاں بیٹھ کے امیر پہ ہم اب جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جب ہم بات اسٹارٹ کریں گے تو صبح تک ہم یہ اسٹوری سے برخاست ہو, یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج چونکہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے اور لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی ہے, وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور کوئی گاؤں ایسا محفوظ نہیں ہے پورے گلگت بلتستان میں, چاہے دیامر استو ڈویژن کی بات کریں, گلگت ڈویژن کی بات کریں یا بلتستان ڈویژن کی بات کریں. بٹ ہمارا میسیج یہ ہوگا کہ کہیں پہ بھی ہمارے جو بھی رسپانسبل لوگ ہیں, انفارچونیٹلی ہمیں یہی کہنا پڑ رہا ہے, جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے ہیں. بیٹھ کے کسی وزیر نے کہا تھا کہ میں تو فلڈ پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں, اور کچھ نے کہا تھا کہ ایک نے کہا کہ میں فلڈ پہنچنے کے ساتھ ہی پہنچ جاتا ہوں. تو آئی ڈونٹ نو ان حالات میں کیا کچھ ہوگا وہاں پہ لوگوں کا.
بٹ ہماری تھاٹس ہماری پریئرز سب کے ساتھ ہیں, اور جو اسپیشلی ڈیسیزڈ ہیں ان کے لیے ہماری تھاٹس اینڈ پریئرز ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ ہیں ان کی صبر عطا فرمائے. بٹ ڈاؤن دی لائن سارے مغفرت کرنا یا جانے کے بعد غم کی اظہار کرتے ہوئے بیٹھنا وہ سولوشن نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو شارٹ ٹرم کچھ سولوشن بنانے ہوں گے, پھر اس کے بعد کچھ لانگ ٹرم سولوشن ہمیں بنانے ہوں گے. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ پروگرام آنے کے لیے, نجیب آپ کا بہت شکریہ پروگرام آنے کے لیے. ایک اور پروگرام میں ضرور ہم اس بات کو آگے بھی بڑھائیں گے اور کنٹینیو بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.